السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے اسیب شفقت اور آپ دیکھ رہے ہیں ہنسی ٹی وی۔ میں آپ سے ایک سمپل سا سوال کرنے والا ہوں، ذرا سوچ سمجھ کر مجھے اس کا جواب دیجیے گا۔ فرض کریں کہ آپ کسی ساحل سمندر پر یعنی بیچ پر موجود ہیں اور یہاں پر آپ کو ریت پر ایک میسج لکھا نظر آتا ہے کہ اس ایریا سے آگے خطرہ ہے، برائے مہربانی آگے مت جانا۔ تو سوال یہ ہے کہ اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ یہ میسج پانی کی لہروں نے خود بخود ریت پر لکھ دیا ہے تو کیا آپ یقین کر لیں گے؟ بالکل نہیں کریں گے، کیونکہ یہ صرف ایک میسج نہیں بلکہ انفارمیشن ہے، اور انفارمیشن ہمیشہ انٹیلیجنس سے آتی ہے، اس کے پیچھے ایک مکمل سوچ ہوتی ہے، یہ خود بخود نہیں آ سکتی۔ تو اب اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ انسانی جسم کے ہر ایک سیل کے اندر موجود ڈی این اے کے اندر موجود انفارمیشن جو کہ کمپیوٹر پروگرام کے کوڈ کی صورت ہوتی ہے اور ہماری پیدائش سے لے کر ہماری موت تک ہمارے جسم کو ہر ایک لمحہ گائیڈ کرتی ہے کہ انسان کے بچے کو انسان کا بچہ بننا ہے، نہ کہ کسی جانور کا، اس کی آنکھیں، اس کے بال، اس کا قد، اس کا رنگ، اس کے بال کٹنے کے بعد دوبارہ کس رنگ کے نکلیں گے، اس کی پرسنالٹی اوورآل کیسی ہوگی، کیا یہ سب کچھ خود بخود اتفاق سے قدرتی طور پر انسانی جسم کے اندر آ سکتا ہے جیسا کہ آج کے ایتھیسٹ سائنٹسٹ کا ماننا ہے؟ کیا آپ کا دل اور کامن سینس اس بات پر یقین کرتی ہے؟ یہ بالکل امپاسبل ہے۔ کمپیوٹر پروگرام 0 اور 1 ڈیجٹ کا مجموعہ ہوتے ہیں جو کہ اس کے ہارڈ ویئر کو بتاتے ہیں کہ کیا کام کرنا ہے۔ بالکل اسی طرح سے انسانی جسم کے ہر ایک سیل کے نیوکلس کے اندر اسی کمپیوٹر پروگرام کی طرح بہت لمبا اور مشکل ترین کوڈ پروگرامنگ کی صورت میں موجود ہوتا ہے، جو کہ خود سے لکھا ہوا ہم اپنے ماں باپ سے ڈی این اے کوڈ کی صورت کے اندر حاصل کرتے ہیں۔ یہ 3 بلین الفاظ جتنا لمبا کوڈ ہوتا ہے، اور یہ اتنا لمبا کوڈ ہے کہ اگر کسی شخص کے پاس تمام ڈی این اے کی انفارمیشن موجود بھی ہو اور وہ اسے روزانہ 8 گھنٹے مسلسل لکھنے کے لیے بیٹھ جائے تو اسے لکھتے لکھتے اسے تقریباً 60 سال کا ٹائم لگے گا، اور اگر اس کوڈ کو کتابوں کے اندر لکھنا شروع کر دیں تو یہ تقریباً 70 میٹر اونچی کتابیں بنیں گی۔ اگر ایک بلڈنگ کو انسانی جسم سمجھ لیں تو اس کے ہر ایک حصے کے اندر اس کی تمام انفارمیشن موجود ہوگی، مگر ایٹم کے سائز کے برابر میں۔ لیکن اگر آپ کے پاس ڈی این اے کی انفارمیشن موجود ہی نہ ہو تو اس کوڈ کو لکھنا تو دور کی بات، اس کا تصور کرنا بھی ناممکن ہے، کیونکہ یہ انسانی سوچ اور اس کے تصور سے پرے کی چیز ہے، جو یہ ثابت کرتا ہے کہ اس کے پیچھے یقیناً ایک انٹیلیجنٹ برین موجود ہے، کیونکہ جب انسانوں کی سوچ کی حد ختم ہوتی ہے تو تبھی اللہ کی نشانیاں شروع ہوتی ہیں۔ ہمارا انسانی ڈی این اے غلطی کرنے پر خود کو ریپیئر بھی کر سکتا ہے، اور اگر ایک سیل ختم بھی ہو جائے تو اس کی کاپی دوسرے سیل کے اندر تیار ہو جاتی ہے، یعنی یہ انفارمیشن کبھی ختم ہی نہیں ہوتی۔ جہاں کمپیوٹر پروگرامنگ 0-1 کوڈنگ کے اندر ہوتی ہے تو ڈی این اے کوڈنگ ہوتی ہے دراصل 4 کوڈز کے اندر، جو کہ ہیں ATGC۔ یہ بیسیکلی 4 کیمیکل ہوتے ہیں جن کے مختلف کمبینیشن یہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ انفارمیشن کی صورت میں ہر ایک کمانڈ کو جسم کو کیسے دینا ہے، اور یہی کمانڈ سے ڈیسائیڈ کرتی ہیں کہ جسم کے مشکل ترین کاموں کو کیسے پرفارم کرنا ہے، ہر ایک کیمیکل ریئیکشن کو کنٹرول کرنا اور اس انفارمیشن کو اگلی نسل کے اندر ٹرانسفر کرنا اس کا کام ہے۔ فرض کریں اگر کسی کمپیوٹر پروگرام کی کوڈنگ 1100 001 001 0101 0101 101 کی کوڈنگ میں ہے تو بالکل اسی طرح سے ڈی این اے کی کوڈنگ دراصل کچھ اس طرح سے ہو سکتی ہے کہ AG TG GC TG AC AC اینڈ سو آن۔ یہ ڈی این اے کی انسانی جسم کے لیے کمانڈ ہوتی ہے کہ جسم کے کس حصے کو کہاں پر جا کر ایفیکٹ کرنا ہے، بالکل ایسے ہی جیسے کمپیوٹر کے اندر ایک ماؤس کے ذریعے یا پھر کی بورڈ کے ذریعے ہم اس کو کمانڈ دیتے ہیں ایک ویڈیو کو پلے کرنے کے لیے۔ اسی لیے آج ڈی این اے پر ریسرچ کرنے والے سائنٹسٹ خصوصاً رچرڈ ڈاکنز کا یہ ماننا ہے کہ ایک انٹیلیجنٹ برین اس کے پیچھے موجود ہے۔ یہ خدا کی موجودگی کی اس کائنات کے بعد سب سے بڑی دلیل ہے کہ اس کمپلیکس کوڈنگ کا کوئی پروگرامر موجود ہے جس نے یہ سب کچھ لکھا اور ہمیں اپنی پہچان کروانے کی کوشش کی ہے۔ اور وہ انٹیلیجنٹ برین یا پروگرامر دراصل کون ہے، اس کا جواب اللہ پاک قرآن کریم کے اندر کچھ اس طرح سے انسان کی پیدائش کا عمل بیان کرتے ہوئے دیتا ہے کہ اللہ نے کس چیز سے تمہیں بنایا، نطفے سے بنایا، پھر اس کا اندازہ مقرر کیا، پھر اس کے لیے راستہ آسان کر دیا۔ اس آیت مبارکہ کے اندر اندازہ مقرر کرنے کے لیے قدرا کا لفظ استعمال ہوا ہے، جس کا انگلش کے اندر مطلب بنتا ہے کہ ترتیب دینا، کسی چیز کو بنانے کی پروگرامنگ کرنا یا کسی چیز کی تیاری کا منصوبہ بنانا۔ کیا یہی ڈی این اے کا اصل کام نہیں ہے؟ تو یہ انفارمیشن آج سے 1400 سال پہلے کون جان سکتا ہے؟ صرف اللہ کی ذات۔ اسی لیے اللہ پاک قرآن کریم کے اندر فرماتا ہے کہ ہم عنقریب تمہیں تمہاری خود کی جان کے اندر ایسی نشانیاں دکھائیں گے کہ تم بے اختیار کہہ اٹھو گے کہ بے شک اللہ حق ہے۔ کیا آج کے جدید دور کے اندر اتنا بڑا ثبوت بھی ابھی بھی غیر مسلموں کو اللہ کے وجود پر یقین دلوانے کے لیے کافی نہیں ہے؟ اگر وہ پھر بھی اس کو نہ مانے تو اس کو کیا کہنا چاہیے؟ ان کا تکبر یا جہالت؟ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی اور نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔